بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين بعد از حمد و صلاة لائق صد عزت و تکریم زینت مسند صدارت یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر محمد انور قریشی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ خلیفہ مجاز آستانہ علیہ بھیرا شریف پرنسپل دارالعلوم محمدیہ رضویہ پنڈ دادن خان اور محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا محمد بشیر چشتی صاحب محترم المقام جناب مفتی بشیر احمد کرم صاحب اور جملہ علماء کرام اور برادران اسلام، آج الحمدللہ ہم اس عظیم علمی مرکز اور اس خوبصورت جامعہ مسجد سیدنا امیر حمزہ اس کے اندر ہم حاضر ہوئے ہیں اور ضیاء الامت سیمینار کا اہتمام ہے۔ بعض لوگ ذہن میں سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ضیاء الامت کے نام سے سیمینار کیوں منعقد کرتے ہیں؟ اور اسی طرح کا ایک سوال حضرت قبلہ پیر سید میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس وقت کیا گیا جب وہ پاک پتن شریف گئے، بڑا مشہور واقعہ ہے اور میرے منیر میں موجود ہے۔ تو کسی نے کہا کہ جناب یہاں آپ کیا لینے آتے ہیں، یہاں تو شرک ہوتا ہے نعوذ باللہ۔ تو آپ نے فرمایا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ انہیں نعرہ لگانا چاہیے حق اللہ یا اللہ، یہ کہتے ہیں حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ تو جس طرح ہم ضیاء الامت سیمینار کی بات کر رہے ہیں تو اسی کنٹیکسٹ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب ان سے کہا گیا کہ یہ حق فرید کا نعرہ لگتا ہے تو فرید تو اللہ نہیں غیر اللہ ہے نعوذ باللہ، یہ کہا تو پھر آپ یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ تو حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں گولڑے سے چلتا ہوں اور لمبا سفر کر کے پاک پتن یہ دیکھنے آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرید سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کون سا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا؟ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذْكُرُونِي اذکرکم وشکروا لی ولا تکفرون، کہ اے میرے بندے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو پیر سید میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر وہ تو اللہ اللہ کر کے چلے گئے، وہ اللہ کو پکار کے چلے گئے، انہوں نے اپنی طرف سے ذکر خداوندی کا وعدہ پورا کر دیا، اب وہ چلے گئے، اب اللہ لوگوں کی زبانوں سے فرید فرید کروا کے اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔
تو آج یہ جو حضرت ضیاء الامت کے نعرے لگ رہے ہیں اور یہ جو سیمینار منعقد ہو رہے ہیں، یہ اصل میں اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ حضرت ضیاء الامت نے ساری زندگی دین کی خدمت میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں، تلاوت قرآن میں اور دین کی محنت میں گزاری۔ آج وہ چلے گئے ہیں تو اللہ نے ان کی محبوبیت کو لوگوں کے دلوں میں یوں اتار دیا ہے کہ آج پوری دنیا میں لوگ حضرت ضیاء الامت کے نام کے نعرے بھی لگا رہے ہیں اور ان کی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں۔ آج مجھے یہاں دعوت دی گئی، قبلہ قریشی صاحب قبلہ نے بڑی محبت سے مجھے حکم دیا، میں حاضر ہو گیا، لیکن ابھی میں دل میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت ضیاء الامت کی باتیں جتنی بہترین یہ سنا سکتے ہیں اتنی بہترین میں تو نہیں سنا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ضیاء الامت کو دیکھا بھی ہے، ان سے پڑھا بھی ہے اور انہوں نے ہی ڈیوٹی لگائی، جیسے ابھی قبلہ مفتی بشیر کرم صاحب فرما رہے تھے، اور یہاں انگلی پکڑ کے پنڈ دادن خان بٹھا کے گئے اور ساری زندگی نگاہ میں رکھا اور ساری زندگی اپنی نگاہ کرم سے حضرت قبلہ پیر محمد انور قریشی صاحب زیدہ مجدہو ان کی تربیت فرمائی۔ تو جیسی باتیں وہ سنا سکتے ہیں ویسی ہم تو نہیں سنا سکتے، ہم تو خود ان سے سنتے ہیں۔ اور میں یہاں اظہار تشکر کے لیے جو جملہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں، قبلہ پیر محمد انور قریشی صاحب ہوں، وہ سب سے بڑھ کے تو جانشین حضور ضیاء الامت حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ہوں، وہ حضرت قبلہ حافظ خان محمد نوری عبدالوی رحمت اللہ علیہ ہوں، وہ حضرت قبلہ شیخ الحدیث قاضی محمد ایوب رحمت اللہ علیہ ہوں، وہ ملک عطا محمد صاحب ہوں، وہ پروفیسر حافظ احمد بخش صاحب ہوں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جنہیں براہ راست حضور ضیاء الامت کے پاس پڑھنے کا موقع ملا ہے، اور یہ حضور ضیاء الامت کے اثرات ان کے وجود میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ وہی دین سے محبت، وہی پابندی شریعت، وہی صوم و صلاۃ پہ ڈٹ کے پہرا دینا، تہجد کی پابندی کرنا، قول و فعل میں تضاد کا نہ ہونا، اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ دار بننا، یہ حضرت ضیاء الامت کے وہ دروس ہیں جو چلتے پھرتے ہوئے ان شخصیات میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب سر کا خطاب انگریزوں نے کہا جی ہم آپ کو سر کا خطاب دیتے ہیں، اور اس دور میں جو سر کا خطاب ہوتا تھا وہ جسے دیا جاتا تھا اسے بڑی اماؤنٹ اور رقم ملتی تھی، ساتھ زمین ملتی تھی اور بڑی عزت دی جاتی تھی۔ تو حضرت علامہ اقبال سے کہا گیا کہ آپ کو سر کا خطاب دیتے ہیں، آپ نے کہا کہ میں اس وقت تک یہ خطاب قبول نہیں کروں گا جب تک کہ میرے استاد گرامی قبلہ میر حسن رحمت اللہ علیہ ان کو یہ خطاب نہ دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو کلیات اقبال ہے، آپ کی تو The Reconstruction of Religious Thoughts، آپ کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، آپ کی کتابیں ہیں، تو ہم آپ کو یہ اس لیے پیش کر رہے ہیں سر کا خطاب۔ اگر آپ اپنے استاد کو یہ خطاب دلوانا چاہتے ہیں تو ان کی کوئی کتاب پیش کریں۔ تو حضرت اقبال نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے استاد میر حسن کی کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہو تو چلتا پھرتا یہ اقبال میرے استاد کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کہا میں اپنے استاد کی لکھی ہوئی کتاب ہوں، انہوں نے مجھے لکھا ہے، میرے استاد کو دیکھنا ہے، میرے چہرے میں دیکھو، میری تحریروں میں دیکھو، میری شخصیت میں دیکھو۔ تو حضرت ضیاء الامت کو اگر کسی نے پہچاننا ہے تو ان شخصیات کو دیکھ لے جن افراد کو حضور ضیاء الامت تیار فرما کے گئے ہیں۔ ان کے اندر حضور ضیاء الامت کی شخصیت کے حسن کو اور اس باک پن کو محسوس کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان شخصیات کو سلامت رکھے، ان ہستیوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے اور ہم ان سے دین کی یہ تعلیمات سیکھتے رہیں۔ حضرات محترم، آج کے اس ضیاء الامت سیمینار میں چند کلیدی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور بڑے اختصار کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ۔ پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک آفاقی شخصیت تھے، اور آفاقی شخصیت سے ہماری مراد یہ ہے کہ آپ کا ذہنی کینوس بڑا وسیع تھا،
آپ ایک تنگ دائرہ فکر میں نہیں سوچتے تھے بلکہ وسیع دائرہ فکر اور وسیع تناظر میں سوچتے تھے، اور آپ کا آئیڈیل حضرت حکیم الامت علامہ محمد اقبال تھے، اور آپ انہیں بہت زیادہ پڑھتے تھے، بلکہ آپ کا مشہور جملہ ہے جو آپ کی زندگی کا آخری انٹرویو چھپا، اس میں انٹرویو لینے والے نے آپ سے پوچھا کہ آپ کس سے بہت متاثر ہیں؟ فرمایا میں علامہ محمد اقبال سے بڑا متاثر ہوں، اور ساتھ فرمایا کئی مسائل ایسے ہیں جو لمبی لمبی کتابوں سے حل نہیں ہو سکے، اقبال کے ایک شعر سے حل ہو گئے۔ تو آپ قلندر لاہوری، حکیم الامت، عاشق رسول حضرت علامہ محمد اقبال کے کلام کو بڑا پسند کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اقبال کسی ضلع کا شاعر نہیں تھا، وہ کسی صوبے کا شاعر نہیں تھا، وہ کسی پاکستان کے ایک ملک کا شاعر نہیں تھے، بلکہ حضرت اقبال امت مسلمہ کے شاعر تھے، امت مسلمہ کے مفکر تھے۔ تو کیونکہ اقبال کا اپنا ذہنی افق بڑا وسیع تھا، تو حضرت ضیاء الامت کی فکر ان سے آمیزش ہو گئی، اور آپ کی فکر ان سے ہم آہنگ ہو گئی۔ اقبال جب امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں تو وہ چند مسلمانوں کی بات نہیں کرتے، بلکہ جب یہاں کچھ علماء نے ہندوستان پرستی کی بات کی، نعوذ باللہ، اور کہا جی ہندوستان ہمارا وطن ہے، اس لیے ہم وطن کے پیچھے چلیں گے، تو اقبال نے فرمایا ان تازہ خداؤں میں نیا ایک وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے۔ فرمایا یہ جو تم نے ایک پیراہن تیار کیا ہے، یہ جو تم نے وطن کو پوجنا شروع کیا ہے، تو وطن کو خدا نہ بناؤ، بلکہ جو وطنیت پرستی کا نعرہ لگاتا ہے، تو آپ نے وطنیت پرستی کو بت پرستی سے تشبیہ دی، اور یہ نیشنلزم اور یہ جو سب سے پہلے ہم اور سب سے پہلے ہم، آپ نے اس نعرے کی مخالفت فرمائی، اور یہ خوبصورت شعر لکھا، فرمایا قومیں اوطان سے نہیں بنتی، قومیں مذہب سے بنتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ قومیں مذہب سے بنتی ہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست، فرمایا ہر ملک ہمارا ملک ہے، میں ان سرحدوں کا قائل نہیں ہوں، میں ان باؤنڈریز کا قائل نہیں ہوں کہ کوئی کہے میں ہندوستانی ہوں، کوئی کہے میں مصری ہوں، کوئی کہے میں یمنی ہوں۔ فرمایا تم جہاں بھی رہتے ہو تم اپنی پہچان ان سرحدوں کی نہ کروایا کرو، تم اپنی پہچان کروایا کرو ہم محمدی ہیں۔ بولو ہم کون ہیں؟ ہم محمدی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ارے اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، ارے وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اور یہ پورے کا پورا کلام لکھ کے آپ نے وطنیت پرستی کے بجائے مذہبیت، اسلامیت، وحدت و یگانگت کا درس دیا۔ اسی وجہ سے حضرت ضیاء الامت آفاقیت کو پسند کرتے تھے۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو وطن سے نہیں جوڑا، کسی فرقے سے نہیں جوڑا، کسی دھڑے سے نہیں جوڑا، امت سے جوڑا ہے، اور امت محمدیہ کا ہمیں ترجمان اور ایک فرد آپ نے بتایا ہے۔ اور کل میں پڑھ رہا تھا کہ بیرا شریف کے اندر ایک دفعہ جب آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے تو آپ مغرب کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے، جب جماعت ہو چکی تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنے طلباء سے فرمایا کہ احمد دیدات جو امریکہ کے اندر رہتا ہے اور بہت بڑے ہمارے دین کا عالم ہے اور مناظر ہے، انگریزی میں مناظرہ کرتا ہے، کل اس نے بہت بڑے پادریوں کو شکست دی ہے اور اسلام کی فتح کا سبب بنا ہے۔ اس لیے میرے شاگردوں سارے ابھی احمد دیدات کے لیے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کرو۔ تو یہ ہے آفاقیت کہ خود پاکستان میں بیٹھے ہیں، لیکن امریکہ میں بھی اگر کوئی اسلام کے نام پہ فتح حاصل کرتا ہے تو آپ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرو۔ اور آفاقیت اور پوری ہمہ گیریت یہ آپ کی فکر کا ایک مرکزی عنوان ہے۔ یہیں
میں آج ایک بڑی سینسٹیو بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ اسی موضوع سے جڑی ہوئی. آپ حضور ضیاء الامت کی تحریریں پڑھ کے دیکھیں, کہیں بھی حضور ضیاء الامت نے اپنی تحریروں میں اپنا تعارف بطور بریلوی نہیں کروایا بلکہ بطور سنی مسلمان کروایا. یہ آپ مجھے کہیں ضیاء القرآن میں, ضیاء النبی میں, سنت خیر الانام میں, ضیاء حرم میں دکھا نہیں سکیں گے. آپ کہتے تھے ہم سنی ہیں, ہم مسلمان ہیں. تو جب کسی نے پوچھا کہ جناب یہ بریلوی تعارف کیوں نہیں کرواتے, آپ نے فرمایا بریلی ایک جگہ کا نام ہے اور حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی عاشق رسول ترجمان اہل سنت جن کی بہت بڑی خدمات ہیں, وہ بریلی کے رہنے والے تھے اور وہ ان کی جگہ کا نام ہے. پھر آپ اس کی وضاحت فرماتے, آپ فرماتے سنیت وسیع میدان ہے اور بریلویت تنگ ناؤ ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو محدود نہ کرو بلکہ آپ کو اپنے آپ کو آفاقی فکر سے جوڑو. تو یہ بات جو حضور ضیاء الامت فرماتے تھے کل میں مفتی منیب الرحمان صاحب سے سن رہا تھا, یعنی اب سارے علماء الحمدللہ اسی فکر پہ آ گئے. مفتی منیب الرحمان صاحب کل فرما رہے تھے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے, خود کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بریلوی ہیں یا سنی ہیں, تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے فرمایا, وہ یوٹیوب پہ انٹرویو موجود ہے, انہوں نے کہا کہ بریلی ایک جگہ کا نام ہے اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو وصال فرمائے ہوئے 104 سال ہوئے ہیں اور ان کی کل زندگی 68 برس ہے. اگر 104 میں 68 کو جمع کریں تو یہ کتنے بن گئے, 172. تو کیا ہمارے مسلک کی عمر 172 سال ہے؟ یہ مفتی منیب صاحب سوال کرتے, کیا ہمارے مسلک کی عمر 172 سال ہے؟ نہیں, بلکہ ہمارے اس مسلک کی عمر 1400 سال ہے اور اس کا تعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اور سرکار دو عالم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, کہ جس راستے پہ میں, میرے صحابہ اور اہل بیت ہیں وہ حق ہے. ہم اہل سنت والجماعت کا تعلق صحابہ سے ہے, اہل بیت سے ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. لہذا حضور ضیاء الامت نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ اپنے آپ کو کسی چھوٹے نام سے محدود نہ کرو بلکہ اپنا تعارف کرواؤ تو کہو ہم اہل سنت والجماعت ہیں. یہاں کوئی یہ غلط فہمی کسی کو نہ رہے کہ اس نے کہہ دیا کہ ہم بریلوی نہیں ہیں. میں نے کہا کہ یہ نام درست نہیں ہے, آفاقی نام کون سا ہے؟ اہل سنت والجماعت. لیکن میرا یہ جملہ یاد رکھنا, یہ میں پورے شعور سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ کہہ دیا. ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شاہ احمد رضا خان کو صحیح معنوں میں ترجمان اہل سنت سمجھتے ہیں. بولیے کیا سمجھتے ہیں؟ ترجمان اہل سنت. آپ نے اہل سنت کی حقیقی ترجمانی فرمائی, آپ نے ہمارے عقائد کا ابلاغ کیا, آپ نے صحیح معنوں کے اندر بر صغیر پاک و ہند میں ترجمہ کنز الایمان کے ذریعے جس طریقے سے عقیدے کو واضح کیا, جس طریقے سے عقیدے پہ پیرا دیا ہے. ہم کل بھی امام احمد رضا خان کو سلام کرتے تھے, ہم ہمیشہ آپ کی خدمات کو سلام کرتے رہیں گے اور ہم ان سے محبت رکھتے ہیں. ہم تو جب تک ان کا نعتیہ کلام نہ پڑھا جائے ہمیں سرور نہیں آتا. حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ جب 12 ربیع الاول کا جلوس ہوتا تھا, اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے کہ جب بھیرا شریف کی گلیوں میں جو ہے وہ عظمت رسالت مآب کے شملے سر پہ پہن کے دارالعلوم کے طلباء نکلتے تو ان کو کون سا کلام پڑھایا جاتا کہ تم نے یہ پڑھنا ہے؟ وہ پڑھتے تھے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کلام جب تک ہمارے 12 ربیع الاول کے جلوس میں پڑھا نہ جائے ہمارا تو جلوس مکمل نہیں ہوتا. تو الحمدللہ ہم ان سے محبت بھی رکھتے ہیں, ان کی فکر سے پوری طرح ہم آہنگ بھی ہیں. اور یہاں ایک اور بات بھی سن لیجئے, جن کو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے. کسی کی نسبت اعلیٰ حضرت سے 4 واسطوں کے ساتھ ہے, کسی کی 5 واسطوں کے ساتھ ہے. ہم جو حضرت ضیاء الامت کے دریوزہ گر ہیں, ہم جو پیر محمد کرم شاہ الازہری کے طلباء ہیں, ہماری نسبت
نسبت اعلی حضرت سے صرف 2 واسطوں کے ساتھ. بولیے کتنے واسطوں کے ساتھ؟ 2. ہمارا تعلق اور سلسلہ تلمذ حضرت ضیاء الامت سے ہے، اور حضرت ضیاء الامت کا سلسلہ تلمذ حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل ان سے ہے. اور حضرت صدر الافاضل جی سلسلہ تلمذ کا حضور فرما رہے ہیں معنی بتا دیں تو معنی اس کا یہ ہے کہ آپ شاگرد ہیں. کون؟ حضور ضیاء الامت کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ کے. اور حضرت نعیم الدین مراد آبادی ڈائریکٹ شاگرد ہیں حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ قبلہ قریشی صاحب اور جنہوں نے حضور ضیاء الامت سے پڑھا کہ 2 واسطوں سے ان کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے فیض مل رہا ہے. تو الحمدللہ زیادہ تعلق ہے، قرب ہے. تو یہ ایک بڑا بنیادی ایک نقطہ تھا جس کی وضاحت ہو گئی کہ حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ آفاقی سوچ کے حامل تھے اور آپ نے ہمیشہ پوری امت کے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنی خدمات انجام دی. کل میں نے راولپنڈی میں بھی ایک جملہ عرض کیا کہ آپ نے کبھی امت میں امت بننے کی بات نہیں کی. آپ نے کہا ہم سٹیٹ انڈر سٹیٹ نہیں بننا چاہتے، ہم کوئی دھڑا نہیں بننا چاہتے، بلکہ ہم پوری امت کی مین سٹریم کے ساتھ چل رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے آپ ضیاء القرآن شریف اٹھا کے دیکھیں، تفسیر ضیاء القرآن جو اس کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں اس کی اہمیت کا احساس ہوگا. پوری ضیاء القرآن شریف میں آپ کو کہیں بھی کوئی ایسا قول نہیں ملے گا جو جمہور اہل سنت والجماعت اور اسلاف کی رائے کے اوپر آپ نے کوئی الگ بات کی ہو، بلکہ حضور ضیاء الامت کا طرز تفسیر یہی ہے کہ جب کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں لغوی اور اصطلاحی معنی بتانے کے بعد آپ فوری طور پر جو اسلاف امت ہیں آپ ان سے رہنمائی لیتے ہیں اور ان کے حوالے سے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ میں تسبیح کا ایک دانہ ہوں، میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں، اور مجھ سے پہلے جو علماء محنت کر کے گئے ہیں میں نے ان کی محنت سے صرف نظر نہیں کیا بلکہ میں بعد میں آنے والوں کو پہلے والوں سے جوڑ رہا. یہ بھی آپ نے آپ کے تفسیری منہج کے اندر یہ چیز شامل ہے. پھر یہاں صرف 2 باتیں درمیان میں کر کے پھر اپنے اس موضوع کی طرف آتا ہوں. ایک آپ کا توکل علی اللہ اور دوسرا آپ کا عشق رسول. جب تک حضور ضیاء الامت سیمینار میں یہ 2 باتیں نہ کی جائیں تو آپ کی فکر کی کامل وضاحت نہیں ہوتی. آپ اخلاص للہیت اور توکل کے اس مقام پہ فائز تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی رگ رگ میں رچی بسی تھی. اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. ایک مثال تو یہ ہے کہ جب بھی اپنے طلباء سے خطاب فرماتے، گفتگو کرتے، موضوع ہوتا یا نہ ہوتا یہ آیت ضرور پڑھتے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا سونا جاگنا، میرا مرنا جینا اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اور اب مجھے پیر سید ظفر علی شاہ صاحب جو جن کا تعلق ممبر سے ہے اور حضور ضیاء الامت کے خلفاء میں سے ہیں، انہوں نے یہ بات سنائی اور میں نے بیرا شریف میں بھی بیان کی اور آج اس ضیاء الامت سیمینار میں بھی آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں. توکل علی اللہ کا عالم دیکھیں کہ دارالعلوم چل رہا ہے، روز لنگر پکتا ہے، طلباء کھاتے ہیں، لیکن جب بھٹو کے دور میں ضلع بندی کی گئی اور ضلع بندی کے دوران یہ حکم دے دیا گیا کہ اب ایک ضلع سے اناج دوسرے ضلع میں نہیں جا سکتا بلکہ ہر ضلع کا اناج اسی ضلع کے اندر استعمال کیا جائے گا، ناکے لگا دیے گئے، پولیس نے پہرے دینا شروع کر دیے. تو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار کا جو لانگری تھا ہر روز وہ جب عصر کی نماز پڑھنے آتا تو پیر صاحب اس سے پوچھتے، ہاں بھائی لنگر اور اناج کی کیا صورتحال ہے؟ وہ کہتا جناب اتنی بوریاں لگ گئیں، اتنی رہ گئیں اور اب باہر سے اناج آ نہیں سکتی، جو ہے اسی سے گزارا کرنا ہے. بالآخر وہ دن آیا جب اس لانگری نے عرض کیا جناب آج کا آٹا ہے اور بچوں کے لیے کل کا اہتمام نہیں ہے.
کل روٹیاں کیسے پکیں گی، کب دارالعلوم کے طلباء کو کل کھانا کیسے کھلایا جائے گا۔ اگر کوئی کچے توکل والا بندہ ہوتا پریشان ہو جاتا، لیکن حضور ضیاء الامت نے تسبیح پڑھتے ہوئے ایک جملہ فرمایا جس سے توکل علی اللہ کی وضاحت ہوتی۔ آپ نے فرمایا رب جانے تے رب دے پرانے جانن۔ کیا فرمایا؟ رب جانے تے رب دے پرانے جانن۔ یہ رب کے مہمان ہیں، اللہ جانے اور اللہ کے مہمان جانے، مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے وظائف پڑھنے شروع کر دیے، اور عصر کی نماز کے بعد آپ کا معمول تھا کہ دربار شریف کی مسجد میں بیٹھ کے آپ دلائل الخیرات شریف کے وظائف پڑھا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے، اسماء اللہ الحسنہ پڑھتے، اور سارے وظائف چشتیہ پڑھا کرتے تھے۔ وظائف پڑھنے میں مشغول ہو گئے، رات ہو گئی، سب سو گئے۔ رات کو 1 بجے کے وقت جب ہوا تو دارالعلوم میں گھنٹی بجنی شروع ہو گئی۔ جو گھنٹی صبح اسمبلی کے وقت بجتی ہے وہ گھنٹی بجنے لگی، تو آپ بھی اٹھ کے باہر آ گئے، سارے طلباء بھی باہر نکل آئے، تو دیکھا کہ گندم سے بھرا ہوا ایک ٹرک دارالعلوم کے سین میں موجود ہے، اور وہ گھنٹیاں بجا رہا ہے کہ طلباء نکلو، اس ٹرک سے بوریاں نکال کے لنگر خانے میں پہنچاؤ۔ تو آپ نے حیران ہو کے پوچھا یہ گندم کہاں سے آ گئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ جناب جنگ سے آپ کے مریدوں اور پیر بھائیوں نے دارالعلوم کے طلباء کے لیے یہ گندم اور اناج بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ضلع بندی ہے، تو ضلع جنگ سے بھیرا میں یہ گندم پہنچی کیسے؟ تو وہ ڈرائیور کہنے لگا جناب میں وہاں سے لے کے نکلا، جس ناکے پہ میں پہنچتا پولیس مجھے روکتی اور کہتی کہاں جا رہے ہو؟ میں کہتا کرم شاہ صاحب کے شاگردوں کے لیے اناج لے کے جا رہا ہوں، تو وہ فوری طور پہ ناکہ اٹھا دیتے، کہتے چلے جاؤ، اور یوں ہر ناکے سے گزرتا ہوا میں پہنچ گیا۔ اب یہاں اگر کوئی اور ہوتا وہ اسے اپنی کرامت بنا کے اس کا اشتہار لگا دیتا اور لوگوں سے کہتا میری کرامت بیان کرو، لیکن توکل علی اللہ یہ ہے کہ رب جانے تو رب دے پرانے جانن۔ اور جب اناج پہنچ گیا تو یہ نہیں کہا کہ میری کرامت ہے، بلکہ جب وہ ان لوڈ ہو چکا اور جب لنگر خانے میں پہنچ چکا، طلباء کے کپڑوں سے ابھی آٹا لگا ہوا تھا، دانے اس کے اثرات تھے، آپ نے فرمایا اب کپڑے بعد میں تبدیل کرنا، وضو کرو اور 2 رکعت نماز شکرانہ اللہ کی بارگاہ میں ادا کرو۔ یہ کرم شاہ نے نہیں بھیجا، یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو آپ نے وہاں بھی اسے اللہ رب العزت کی ذات سے جوڑ دیا اور بتایا کہ توکل کیا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا توکل تھا۔ آج ضیاء الامت سیمینار میں آنے والا ہر فرد توکل کا، تعلق باللہ کا یہ پیغام لے کے نکلے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جس کا تعلق نہ ہو اسے کہیں سے خیر نہیں مل سکتی، یہ صوفیاء کا پیغام ہے۔ اور حضور کی ذات سے سارے مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی ذات سے تعلق کا عالم کیا تھا؟ یہ تو آپ اس سے پوچھیں جس نے ضیاء الامت کو دیکھا ہے، جس نے ان کی محفل اٹینڈ کی ہے۔ الحمدللہ میں چھوٹا تھا اور قرآن حکیم یاد کرتا تھا، حفظ کرتا تھا، اور جب حضور ضیاء الامت نماز کے لیے آتے تھے مجھے سعادت حاصل ہوتی، میں آگے بڑھ کے حضور ضیاء الامت کے جوتے مبارک آپ کے نالین اٹھاتا تھا، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ حضور ضیاء الامت نام لے کے مجھے پکارتے تھے۔ چھوٹا بچہ تھا لیکن میرا نام بھی انہیں یاد تھا، تو میں گواہ ہوں اس بات کا، جب بھی حضور ضیاء الامت کو سرکار کی نعت سنتے دیکھا گلے میں کپڑا حمائل کرتے، دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور پھر یوں روتے جیسے بچہ بلک بلک کے روتا ہے، اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی۔ میں اکثر بیان کرتا ہوں، یہ میرا چشم دید واقعہ ہے کہ حضرت امیر السالکین رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک تھا، اور محفل ہو رہی تھی، خوشاب کا ایک ثنا خان نعت پڑھ رہا تھا، مجھے آج اس کا حلیہ اور شکل بھی یاد ہے، اور میں دور کھڑا ہو کے وہ منظر دیکھ رہا تھا، اور حضور ضیاء الامت اس نعت میں پوری طرح منہمک تھے، اور ایسے لگتا تھا کہ بس تصورات میں مدینہ شریف پہنچے ہوئے ہیں۔ تو وہ نعت کون سی تھی؟ وہ نعت خان پڑھتا تھا، کاگا تن من نوچیو مرا چن چن کھائیو ماس، بس 2 نینا مت کھائیو جنہیں پیا ملن کی آس۔
یہ وہ شعر پڑھتا تھا اور حضرت صاحب فرماتے تھے پھر پڑھو پھر پڑھو، اور بار بار ایک عجیب رقت آمیز منظر پوری محفل پہ طاری تھا، اور آپ کے چہرے کو دیکھ کے عشق رسول کی خیرات نصیب ہو رہی تھی۔ آپ کو جب ہم نعت سنتے ہوئے دیکھتے تھے تو دیکھنے والے کو بھی حضور کی محبت نصیب ہوتی تھی، حضور کا عشق نصیب ہوتا جی۔ تو اب اس کا ترجمہ آپ نے فرمایا، تو جنہیں سمجھ نہیں آئی تو میں کر دیتا ہوں۔ یہ کاغا جو ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں جسے ہم گدھ بھی کہتے ہیں، یہ جو اوپر سے پرندے بڑے بڑے کوے آتے ہیں، کوا وہ آتا ہے، اور کبھی کبھی جب کوئی شخص کسی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہو کھلی ہوا میں تو وہ نوچ بھی لیتا ہے۔ تو یہ شاعر نے ایک تخیل باندھا ہے کہ اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور میری ڈیڈ باڈی بھی شک کہیں باہر بھی پڑی ہو اور مجھے پرندے بھی نوچ لیں تو مجھے اپنے وجود کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، تو پرندے میرا سارا وجود نوچ لیں لیکن میری آنکھیں نہ نوچیں کہ ان آنکھوں سے میں نے یار کا دیدار کرنا ہے۔ کاغا تن من نوچیو مورا چن چن کھائیو ماس، بس دو نینا مت کھائیو جنہیں پیا ملن کی آس۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت کا اور حضور ضیاء الامت کا ذوق بالکل ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی اہل اللہ ہوتے ہیں نا، کل بھی میں عرض کر رہا تھا وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غرفًا مِّنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ، ان سب کو فیض تو حضور کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ یہ آپس میں متحد بھی ہوتے ہیں، ایک بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو چمچے ہیں نا، یہ لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ان بزرگان دین کو دیکھا جائے تو یہ سب متحد بھی ہیں، متفق بھی ہیں، اور حضور ضیاء الامت سے فیض بھی حاصل کر رہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ میری قبر کو اتنا اونچا رکھنا کہ جب سرکار آئیں اور مجھے منکر نکیر سوال پوچھ رہے ہو تو میں اپنی قبر میں کھڑا ہو کے حضور کا استقبال کر سکوں۔ اور ادھر حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں بس دو نینا مت کھائیو جنہیں پیا ملن کی آس۔ یہ شعر تو کسی اور کا ہے لیکن حضور ضیاء الامت عجیب محبت میں سے سن رہے تھے۔ میرے بڑے بھائی ہیں، ان کا نام ہے پروفیسر محمد معین الدین چشتی، حضور ضیاء الامت کے دور میں بڑی خوبصورت نعت پڑھا کرتے تھے، دارالعلوم کے طالب علم تھے، اب بھی پڑھتے ہیں۔ تو ایک دن الفرید آڈیٹوریم کے اندر نعتیہ مقابلہ ہوا اور اس میں میرے برادر گرامی کی پہلی پوزیشن آئی۔ حضور ضیاء الامت تھوڑا لیٹ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ جس بچے کی پہلی پوزیشن آئی ہے نا وہ دوبارہ آئے، میں نے اس کی نعت سننی۔ تو بھائی جان آ گئے، میں بھی موجود تھا الفرید آڈیٹوریم میں، تو حضور ضیاء الامت سامنے کرسی صدارت پہ جلوہ فرما تھے۔ تو بھائی جان نے اس دن پنجابی کا کلام ظہوری صاحب کا پڑھا تھا، پورا تو مجھے یاد نہیں ہے، تھوڑا سا یاد ہے۔ تیرے واری واری جاواں تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں نی مٹیے مدینے دیے، یہ کلام تھا ظہوری صاحب کا۔ تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں میں واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے، مدینے کی مٹی کی تعریف تھی۔ تو حضور ضیاء الامت پر رقت طاری ہو گئی اور آپ شہر طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کے آن جا دل برست۔ آپ شہر طیبہ میں چشم تصورات میں پہنچ گئے اور آپ کی عجیب کیفیت ہو گئی، اور حالت یہ ہوئی کہ صبح جب اسمبلی ہوئی تو حضور ضیاء الامت پھر پہنچ گئے۔ یہ آپ اس دور کے طلباء سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جس نے رات کو نعت پڑھی تھی نا اسے دوبارہ بلائیں، میں نے پھر یہی نعت سننی ہے۔ رات گزاری اور صبح پھر پہنچ گئے، کہا میں نے پھر یہی نعت سننی ہے۔ یہ تعلق ہے بارگاہ مصطفیٰ پہ۔ مجھے ایک دفعہ حضور قبلہ سفیر فکر حضور ضیاء الامت پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ نے یہ بات سنائی، میں نے خود ان سے سنی کہ حضور ضیاء الامت عمرے پہ حاضر ہوئے اور سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضری کا تو انداز ہی نرالا تھا، پاؤں میں جوتے نہ ہوتے، ادب کا عجیب عالم ہوتا، ایک مفلس و کنگال منگتا، اے سرور حسینان عالم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے۔ اور پھر عجیب کیفیت سے حاضری دیتے کہ جو آپ کو حاضری دیتے ہوئے دیکھتا اس پہ بھی کیفیت طاری ہو جاتی۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں، پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب، کہ ہم جہاں بھی جاتے نا، جس ہوٹل پہ کھانا کھانے جاتے، جب کھانا کھا کے بل دینے کی باری آتی تو حضور ضیاء الامت پیسے نکالنے کی کوشش کرتے تو وہ ہوٹل کا جو مالک ہے وہ کہتا آپ کا بل ادا ہو چکا ہے۔
پھر کہیں اور کھانا کھاتے یا کوئی چیز خریدتے تو جب بل دینے لگتے وہ کہتے آپ کا بل ادا ہو چکا ہے. تو جب 4-5 دفعہ اس طرح ہوا تو حضور ضیاء الامت پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے ایک جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا زاہد شاہ جی، پنجابی میں فرمایا زاہد شاہ جی ویکھو سونے نے ساڑھے آنے تو پہلے ہی ساڑھے انتظام فرما دیتے نے. یہ اس طریقے سے محبت تھی، وارفتگی تھی، عشق تھا. این مدعیان در طلبش بے خبرند کان را کہ خبر شد خبرش باز نیامد. یہ شیخ سعدی نے فرمایا کہ یہ جو ڈینگے مارنے والے ہیں، یہ جو دعوے کرنے والے ہیں، یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں، یہ بے خبر لوگ ہیں. کان را کہ خبر شد خبرش باز نیامد. کہا جنہیں یار کی خبر ہو جاتی ہے پھر ان کی خبر نہیں آتی، یعنی پھر وہ مگن ہو جاتے ہیں، پھر وہ کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ایسا موضوع چھڑ گیا ہے کہ اگر اس پہ بات ہوتی رہے تو پھر ختم نہ ہو. لیکن میں نے 1-2 اہم باتیں مزید عرض کرنی ہیں اختصار ملحوظ رکھتے ہوئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کا عشق اور محبت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضیاء النبی شریف پڑھنے سے بھی عیاں ہے اور ضیاء القرآن پڑھنے سے بھی عیاں ہے. سنت خیر الانام پڑھ لیں، کہیں بھی پڑھ لیں، بلکہ جو ضیاء النبی کے قاری ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ضیاء النبی کا کوئی ایک صفحہ بھی آنکھوں میں آنسو لائے بغیر پورا کرنا ممکن نہیں ہے. اگر عشق اور محبت کی نظر سے پڑھا جائے، آپ نے اس محبت کے ساتھ وہ تحریریں لکھی ہیں. اشاق فرماتے ہیں ایسے لگتا ہے ساری دنیا کے پھولوں کا رس نچوڑا اور عرق تیار کیا اور پھر اس کی قلم کے ساتھ اس سے ضیاء النبی لکھی ہے کہ ہر حرف سے حضور کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے. اچھا اب ذرا تفسیر ضیاء القرآن کی طرف ایک اہم بات میں نے عرض کرنی ہے، وہ سماعت کر لیں. تفسیر کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ بہت سی تفاسیر علماء جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے میں عرض کرتا ہوں. ہر تفسیر کا ایک اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے، ایک خصوصیت ہوتی. اگر آپ تفسیر بیضاوی اٹھائیں گے تو وہاں آپ کو لغوی باتیں زیادہ ملیں گی کہ ایک لفظ اس کے پرت کھولنا، اس کے مختلف معنی بیان کرنا، یہ بیضاوی کی خصوصیت ہے. اگر آپ تفسیر زمخشری اٹھائیں جو کشاف کی ہے، زمخشری کی ہے، اس کا نام کشاف ہے. وہ معتزلی فکر کے تھے لیکن ان کی تفسیر کو صرفی اور نحوی اعتبار سے بڑی اہمیت ہے کہ جسے عربی گرامر کہتے ہیں. اگر وہ کسی نے قرآن پاک کو اس نظر سے پڑھنا ہو تو وہ کشاف کو پڑھ لے. اگر کسی نے حکمت اور فلسفے کی نظر سے قرآن حکیم کو پڑھنا ہو تو وہ امام رازی کی تفسیر کبیر کو پڑھ لے. تو اس کی اسپیسیفیکیشن فلسفہ ہے اور حکمت ہے. اچھا اگر کسی نے تصوف کی نظر سے قرآن کو دیکھنا ہو تو پھر وہ رسالہ قشیریہ اور تفسیر قشیری جو امام ابو القاسم قشیری کی ہے اسے پڑھے، کیونکہ اسے تفسیر اشاری اس کے اندر کی گئی. اگر کسی نے قرآن کو حضور کی حدیث کی نظر سے پڑھنا ہو تو اسے تفسیر بالماسور کہا جاتا ہے. تو پھر وہ 2 تفسیریں مشہور ہیں، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر در منصور، انہیں پڑھ لے تو اسے ہر آیت کے اندر جو حضور کی حدیثیں آئی ہیں وہ وہاں پہ مل جائیں گے. تو یہ میں نے آپ کو مختلف میدان بتا دیے کہ اگر لغت کو دیکھنا ہے بیضاوی کے پاس، صرف ناو تو زمخشری اور کشاف، اگر تصوف تو امام قشیری، اور اگر فلسفہ تو امام رازی، اور اگر آپ نے جو ہے وہ حدیث کی نظر سے دیکھنا ہے تو پھر آپ امام جلال الدین سیوطی اور ابن کثیر کو دیکھیں. لیکن اگر آپ نے سارے مزے ایک ساتھ لینے ہوں اور ساری خوشبوئیں ایک جگہ پہ سونگنی ہو اور سارا خلاصہ ایک جگہ پہ دیکھنا ہو، پھر کہیں نہ جائیں، پھر ضیاء القرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ملنا شروع ہو جائیں. تو حضرات محترم یہ خاصہ ہے تفسیر ضیاء القرآن کا کہ آپ اختصار، جامعیت اور توازن، یہ 3 نام یاد رکھیں. ایک اختصار، ایک جامعیت اور ایک توازن، کہ آپ کی تفسیر میں اختصار بھی ہے، یعنی لمبا نہیں کرتے. مثلا اگر آپ حضرت قبلہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر اٹھائیں تو ایک آیت کی تفسیر پڑھتے ہوئے ممکن ہے آپ کو 70-100 صفحہ 60 صفحہ پڑھنا پڑے. وہ اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اہمیت کو کبھی بھی کم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بعض لوگ تفصیل کے شوقین ہوتے ہیں، انہیں وہ وہاں پہ مل جائے گی.
اردو زبان میں. لیکن حضور ضیاء الامت کا کمال یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک آیت کی تفسیر پڑھنی ہے تو وہ آپ کو ایک صفحے میں مل جائے گی, 1.5 صفحے میں مل جائے گی, لیکن اس میں 100 صفحات کی جامعیت 1.5 صفحے کے اندر نظر آ جائے گی. آپ ایک ایک جملے میں اشارہ دیتے ہیں اور اشارے سے پوری بات سمجھا دیتے ہیں. اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھیں, آپ کو تفسیر ضیاء القرآن میں قرآن کا مفہوم سمجھنے کے لیے اردو زبان میں لغت بھی ملے گی, اصطلاح بھی ملے گی, صرف اور نحو بھی ملے گی, تصوف کی چاشنی بھی ملے گی, روح البیان اور روح المعانی کی عبارات بھی ملیں گی. اس سے آگے چلیں تو برٹش انسائکلوپیڈیا, جسے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کہا جاتا ہے, جہاں جہاں ضرورت پڑی ہے انگلش کی عبارات اور ان کا ترجمہ بھی دے دیا ہے, جہاں ضرورت پڑی ہے سائنسدانوں کے حوالے پیش کر دیے ہیں, جہاں ضرورت پڑی ہے تصوف کی مباحث شامل کر دی ہیں, اور جہاں جہاں ذوق نے انگڑائی لی ہے وہاں عربی, اردو اور فارسی کے اشعار بھی لکھ دیے ہیں. تو یہ ایسا دبستان ہے ضیاء القرآن کہ جو اس میں داخل ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی باغ میں جائے, کہیں انگور ہیں, کہیں کوئی اور پھل ہے, کہیں خوشبوئیں ہیں. تو ضیاء القرآن وہ دبستان فکر ہے کہ جس میں داخل ہونے والے کو سارے علم کے ذائقے ایک جگہ پہ جمع نظر آ جاتے ہیں. پھر اس میں ایک علمی طور پہ, کیونکہ یہ سیمینار ہے تو کوئی باریک یا دقیق بات نہیں کرتا بلکہ بالکل ایک واضح بات میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے صرف پہلی جلد جو ضیاء القرآن کی ہے, یہ جو اردو پڑھنے والے لوگ ہیں, میں دعوت دیتا ہوں کہ حضور ضیاء الامت سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کے گھر میں ضیاء القرآن بھی ہونی چاہیے, ضیاء النبی بھی ہونی چاہیے, سنت خیر الانام بھی ہونی چاہیے. خود پڑھیں نہیں تو آپ کے بچے پڑھیں گے, یہ لے کے اپنے گھروں میں رکھیں, اس سے استفادہ کریں. یہ ہمارے لیے علمی طور پہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے. میں ایک مثال آپ کو دینے لگا ہوں. تفسیر ضیاء القرآن کی پہلی جلد اٹھائیں, اس ایک جلد میں آپ کو کتنے موضوعات ملیں گے, یہ علی سبیل الحصر, یعنی میں سب نہیں بیان کر رہا, میں اس میں سے صرف چند نمونے کے طور پہ بیان کر رہا ہوں. صرف پہلی جلد میں دلائل توحید, توحید کے دلائل, صفات الہی, عقائد کا بیان, تنزیہ, یہ ہمارا عقیدہ ہے تنزیہ, یعنی اللہ رب العزت کو ہر عیب سے پاک کرنا, اور اس کے مقابلے میں ہے تشبیہ, تجسیم اور تجسید, اور یہ معتزلہ اور دیگر لوگوں کا عقیدہ باریک باس ہے, میں اس میں نہیں جاتا. لیکن تنزیہ باری تعالی, نبوت و رسالت, رحمت و خلق عظیم, شان مصطفی, حضور کا علم مبارک, اطاعت, حضور کی تعظیم, عبودیت, اسلام, انبیاء کرام جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے احوال, انسان کی عظمت کا قرآنی تصور, اوامر و نواہی, یعنی اللہ نے حکم کون سے دیے ہیں اور کن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. پھر بنی اسرائیل کے قصے, پھر جبر و قدر کی بحث, جہاد, غزوات, حضور نے کون کون سے غزوے کیے. اور پھر ضیاء القرآن کا یہ خاصہ بھی ہے, جو ضیاء القرآن شریف پڑھتا ہے ساتھ ساتھ حضور ضیاء الامت ایسی دعائیں بتاتے ہیں جن کے پڑھنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی. آپ ضیاء القرآن پڑھ رہے ہیں نا, آپ کو صفحات میں ایسی دعا ملے گی, ممکن ہے وہ ایک دعا ہی آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو جائے. ہمارے میاں والی کے ایک عالم دین ہیں, انہوں نے تفسیر ضیاء القرآن کی روشنی میں دعائیں جمع کی ہیں ایک رسالے میں. وہ تقریباً 100 صفحات کی کتاب ہے, اگر وہ آپ لے لیں اور اسے اپنے پاس رکھیں تو وہ ساری دعائیں جو ضیاء القرآن شریف میں پیر صاحب نے ہمارے لیے لکھی ہیں وہ ایک کتاب میں جمع ہو چکی ہیں, اور وہ ضیاء القرآن پبلیکیشن سے شائع ہوئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ سیاست, یعنی اب دین سے نکل کے جو سیاست ہے اس کے امور قرآن کی تفسیر میں بیان فرمائے. پھر اس کے ساتھ معاملات, نکاح, طلاق, خلا, وہ چیزیں بیان فرمائیں. شرک کا بطلان, شریعت کے مسائل, قسمیں, گواہیاں, پھر یہ عقوبات جسے کہتے ہیں, چوری کی سزا کیا ہے, شراب کی کیا ہے, زنا کی کیا ہے, یہ ساری سزائیں بیان فرمائیں. تو اس طریقے سے یہ صرف میں نے ابھی آپ کے سامنے پہلی جلد کے چند عنوان پڑے ہیں. آپ دیکھیں کہ حضرت ضیاء الامت نے اہل اسلام کی اور مسلمانان پاکستان اور اردو پڑھنے والوں کی کتنی بڑی خدمت سر انجام دی الحمدللہ. اور پھر آخری بات جو یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کا اعتدال ہے, اور اعتدال کہتے ہیں میانہ روی.
हुजूर ज़ियाउल उम्मत की फिक्र को किसी ने अगर एक लफ्ज में बयान करना हो तो वो ये कह सकता है हमारे मुर्शिद करीम का खासा एतदाल है, यानी आप कभी इफरातो तफरीत की तरफ नहीं गए। हत्ता कि ये बाज लोग होते हैं, मसलन कोई आदमी कहता है मुझे अहले बैत अतार से बड़ी मोहब्बत है, तो वो ऐसी तफसीर लिखेंगे कि जिसमें चाहे ज़ईफ रिवायात ही क्यों ना मिले लेकिन वो अहले बैत अतार को सपोर्ट करती हो तो वो उसको शामिल कर देंगे। और अगर किसी को सहाबा किराम से ज्यादा उल्फत है तो कुछ ऐसी किताबें भी आपको मिल जाएंगी कि जिसमें ज़ईफ और कच्ची रिवायात लेकिन वो सहाबा के बारे में वो भी शामिल कर दी। लेकिन हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने ऐसा ज़ियाउल कुरान में मनहज इख्तियार किया कि मुझे मोहब्बत अहले बैत से भी है, सहाबा से भी है, औलिया से भी है, उम्मत के तमाम मुसल्लमात से है, लेकिन मैं कोई ऐसी बात नहीं लिखूंगा जो तहकीक के मैयार पे पूरी नहीं उतरती। मैं उसकी आखिर में दो मिसालें देके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। पहली मिसाल, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। पाकिस्तान के कितने ही मुक़र्रिरीन ऐसे हैं जो अहले बैत अतार से मोहब्बत का नारा लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले बैत से मोहब्बत ना हो तो कहो ईमान मुकम्मल नहीं होता। लेकिन अक्सर जब यहां इस आयत का तर्जुमा करते हैं वो कहते हैं इस आयत से 5 तन पाक मुराद है और बात खत्म कर देते हैं। तो अगर कोई अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला सिर्फ एक ऐनक लगा के देखे तो वो कहेगा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इससे 5 हस्तियां मुराद हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मौला अली शेर खुदा, हजरत सैयदा बीबी पाक, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन। लेकिन हुजूर ज़ियाउल उम्मत की सूरतुल अहज़ाब की इस आयत की तफसीर पढ़ें, आपको पता चलेगा एतदाल किसे कहते हैं, मियाना रवी किसे कहते हैं, हक़ व सदाकत किसे कहते हैं। आपने यहां 4 सफ़हात लिखे हैं और वज़ाहत फरमाई है। आपने फरमाया कुरान की रोशनी में इस आयत का पहला मुखातब हुजूर की अज़वाजे मुतहरात हैं। बोलिए कौन है? हुजूर की अज़वाजे मुतहरात, सरकार की बीवियां जो उम्महातुल मोमिनीन है, क्योंकि बात उनकी हो रही है। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला या निसाअन नबिय्य लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा। तो जब बात उनकी हो रही है तो तुम उन्हें ही उसमें से निकाल दो। मैंने इस दफा शबे करम पे कहा, हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने यहां एक जुमला लिखा उनके गरेबान को पकड़ने के लिए। फरमाया बीवी को अहल से निकालते हो, जरा अपने घर जाके अपनी बीवी से कहना कि ऐ मेरी अहलिया, तुम मेरी अहल से नहीं हो तो तुम्हें आटे और नमक का भाव मालूम हो जाएगा। आपने ये जुमला लिखा है, यानी ज़ौजा को अहल से निकाल देना, ये कैसे मुमकिन है? तो आपने फरमाया कुरान की रूह से अहले बैत सा पहला मुराद वो हुजूर की अज़वाजे मुतहरात है। और फिर साथ फरमाया कि ये जो 5 हस्तियां हैं जिन्हें पंतन पाक कहा जाता है, इन्हें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अपनी हदीस की रोशनी में अहले बैत अतहार के अंदर शामिल फरमाया और इनके ऊपर अपनी रिदा डाली और इन्हें आले अबा भी कहा गया। और वो सारा आपने लिखा और उसकी वजह लिखी। आपने फरमाया इसकी वजह यह है, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन्हें अपनी अहले बैत से करार न देते तो क्या होता कि कल लोग आते, वो कहते कि जो नस्ल है वो तो बाप से चलती है और हजरत अली का नस्ब तो हजरत अबू तालिब तक पहुंचता है, इसलिए वो हजरत अबू तालिब की नस्ल से है। हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने यहां ये मिसाल दी। आपने फरमाया कि बाप गोंदल हो, ये मैं ज़ियाउल कुरान पढ़ रहा हूं, बाप गोंदल हो, मां राजपूत हो, तो बेटा गोंदल होता है या राजपूत होता है? बताएं ना जरा, वो गोंदल होगा ना, बाप से नस्ब चलेगा। ये मिसाल देने के बाद हुजूर ज़ियाउल उम्मत फरमाते हैं आम तौर पे नस्ब बाप से चलता है, लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई हमारे आका की, जब बारी आई सैयदुल मुरसलीन की, खातमुन नबिय्यीन की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया का कायदा तब्दील कर दिया और फरमाया सबका नस्ब उनके बाप से चलता है। ऐ मेरे नबी ऐलान कर दो कि आपकी आले पाक का नस्ब हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा से चल रहा और हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा का बाबा मैं हूं, तो सादात मेरी औलाद हैं और हसन हुसैन मेरी औलाद हैं। ये एतदाल है कि आपने पूरी फिक्र की वजाहत फरमाई। आखिरी मिसाल इस सिलसिले में मैं पेश करता हूं और वो है
قرآن میں کچھ واقعات آئے ہیں، عام مفسرین اور قصہ گو مقررین جو سنے سنائے قصے ہیں وہ ہر آیت سے نتھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ اعتدال کے منافی ہے، حق کے منافی ہے، اور حضور ضیاء الامت کبھی ایسا نہیں کرتے کہ سنا سنایا قصہ اٹھا کے کسی آیت کے ساتھ لگا دیا جائے۔ مثلا یہ ایک آیت ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب اس آیت کے ساتھ بعض لوگوں نے ایک قصہ جوڑ دیا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، جب رکوع میں گئے تو آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو ایک سائل آیا اور اس نے کچھ مانگا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دیں، تو حضرت مولا علی نماز میں تھے لیکن آپ نے نماز میں حالت رکوع میں انگوٹھی اتار کے اسے دے دی، ایسے پھینک دی اور اس نے اٹھا لی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ وہ رکوع میں بھی صدقہ کرتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے اوپر پوری وضاحت یہ روایت بھی لکھی اور ساتھ فرمایا یہ روایت درایت کے منافی ہے۔ ایک روایت ہوتی ہے اور ایک درایت عقل سوجھ بوجھ کو کہتے ہیں، فرمایا یہ روایت ضعیف ہے اور درایت کے منافی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا مولا علی تو وہ ہیں اگر انہیں تیر لگ جائے تو وہ کہتے ہیں جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو نکال لینا، کیونکہ مجھے نماز میں دنیا کا ہوش نہیں ہوتا، میں اپنے رب سے جڑا ہوا ہوتا ہوں۔ تو وہ علی جو تیر نکالا جائے تو انہیں پتہ نہ چلے، وہ علی رکوع کی حالت میں کسی فقیر کی طرف توجہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ مولا کی طرف متوجہ تھے، لہٰذا یہ روایت درایت کے منافی ہے، اس لیے میں اپنی تفسیر میں یہ روایت شامل نہیں کرتا۔ ایک اور روایت ہے تُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا اِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزَاءً وَلَا شُکُورًا۔ اب آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے انہوں نے قصہ ساتھ جوڑ دیا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم روزے سے تھے، افطار کا وقت آیا، پہلے دن ایک فقیر آیا، دوسرے دن قیدی آیا اور تیسرے دن وہ جو ہے وہ مسکین آیا، تو جو روٹی آپ کے لیے پکی ہوئی تھی آپ نے وہ اٹھا کے دے دی۔ حضور ضیاء الامت نے فرمایا کہ حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی سخاوت، ان کی عطا اور ان کا جو انفاق فی سبیل اللہ ہے وہ ڈکا چھپا نہیں ہے، وہ سب کچھ نثار کرتے تھے، لیکن یہ روایت درایت کے بھی منافی ہے اور یہ روایت پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی، لہٰذا میں اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت شامل نہیں کرتا۔ یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں، حضور ضیاء الامت کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ آپ کی تفسیر میں جامعیت بھی ہے، توازن بھی ہے، اعتدال بھی ہے، اور آپ اہل سنت کی روایات کے امین ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں فکر ضیاء الامت کو سمجھ کے اس پہ پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور ضیاء الامت سے سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور جو سبق آپ ہمیں پڑھا کے گئے ہیں اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔